اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی توجہ ایک بڑی اہم بات کی طرف کروانا چاہتا ہوں، اور وہ ہمارے ملک کے سیاسی جو حالات ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ سیاسی حالات کس قدر کشیدگی اختیار کر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک کا بھی نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے، اداروں کا بھی نقصان ہے، ہر چیز کا نقصان ہے۔ کیونکہ سیاسی خلفشار بڑھتا ہے تو اس سے پھر معاشی عدم استحکام بھی آتا ہے، اور جب سیاسی شدت پسندی بڑھ جاتی ہے تو اس میں سے ایک پہلو جو ہے وہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیاستدان جب اپنے لیڈر کی تقلید شخصی کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کے ہر گناہ اور ہر غلطی کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاست جو ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر جاتی ہے، بلکہ دوسرے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ سارے سیاستدان ایسے کرتے ہیں، ساری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایسے کرتی ہیں۔ یہ جو مذہب کا استعمال ہے سیاست میں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ یہ تو بالکل ان علماء کی طرح ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے رہے ہیں، جو اللہ نے کہا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، they exchanged the ayats of Allah with the trash of this world۔ اس دنیاوی فائدے اور دنیاوی غرض کی خاطر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا۔ اس طرح مذہبی جو ہے وہ شدت پسندی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خطرناک سیاسی جو ہے وہ فرقہ واریت اور شدت پسندی ہے، جو آج واقعی فرقہ واریت کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ مذہبی شدت پسندی تو یا مذہبی فرقہ واریت تو مساجد کی حد تک رہتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیاسی فرقہ واریت بڑھتی ہے تو اس سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 71 کی اگزامپل جو موجود ہے۔ یہ موجودہ صورتحال میں بھی آپ دیکھیں، کوئی جو ہے وہ اپنی سیاست کو جہاد کا نام دیتا ہے کہ یہ جناب بڑا جہاد ہے، حقیقی جو ہے وہ جہاد ہے۔ کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ مدارس کے بچوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ لے آتا ہے۔ وہ بیچارے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آئین کیا ہے اور چیف جسٹس کیا ہے، اور وہ اپنی سیاسی اغراض کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے بھی پھلانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے بچے اس وجہ سے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کو چلو مدرسے سے چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور خاص طور پہ وہ طبقہ جس کے اوپر مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے، مولوی طبقہ، وہ جب اپنی سیاست کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں یا لوگوں کو مذہب کے نام پہ ورغلاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے اور مذہب کے نام پہ بڑی جلدی جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کئی لوگوں نے، جماعتوں نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو استعمال کیا، لوگوں کو روڈوں پہ لے کے آئے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے لیڈرز کے لیے جانے تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ایکچولی وہ جو محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، لوگ اپنے لیڈران کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، لیکن اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی جو مذہبی یا سیاسی لیڈر ہے وہ جو مذہب کو استعمال کر رہا ہے، اور خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ اپنی سیکولر اور جمہوری سیاست کے لیے وہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے۔ بھئی اگر آپ جو ہے وہ شرعی سیاست کے لیے استعمال کریں تو پھر تو سمجھ آتی ہے سیاست کبھی بھی دین سے باہر نہیں ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست جو ہے وہ پالیٹکس از اے پارٹ آف ریلیجن۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو سیاست ایک اہم جزء ہے کہ ریاست کے معاملات کو جو ہے وہ کس طرح چلانا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے مذہب کو استعمال کریں تو یہ مذہب کا بھی استحصال ہے اور ملک و قوم کا بھی استحصال ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کا بھی استحصال ہے۔ ویسے تو یہ بیچارے مولویوں کو پوچھتے نہیں ہیں، لیکن جب اپنے ذاتی مقصد کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ خان صاحب کے خلاف ایک پوری کمپین لانچ کی ہوئی، جناب یہ یہودی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا سیدھا ہی کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے تاکہ کوئی جھیالہ اٹھ کے اس کو قتل کر دے۔ یا اور باقی سیاستدانوں کی آپ مثالیں لے لیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے اوپر جو وہ یہودی ہونے کے فتوے، اور پھر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی بیچ میں لے آئے۔ ویسے کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں مانی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک اوپینین تھی اس وقت جی عمران خان کے بارے میں، انہوں نے کوئی نیگیٹیولی اس کو پورٹرے کیا یا ان کی اپنی جو کوئی پیشن گوئی تھی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق یا جس طرح بھی کوئی بات کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ اوپینین سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ ان کا اپنا مائنڈ تھا۔ ایک بندہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں، وہ اسلام کا اظہار بھی کرتا ہے، تو خام خواہ ایسے شخص کو کافر جو ہے وہ
نہیں کہا جا سکتا. تو مذہبی شدت پسندی اور فرقہ واریت کی طرح سیاسی شدت پسندی اور فرقہ واریت بھی وہ بھی اتنی ہی کنڈیم ہونی چاہیے جتنی وہ مذہبی فرقہ واریت اور مذہبی شدت پسندی کی جاتی ہے، بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے. اس سے ملک ٹوٹتے ہیں، اس سے جو ہے وہ قتل و غارت بڑھتی ہے. ہم دیکھیں نا ابھی کوئی ایک سیاسی پارٹی کا بندہ ہے، وہ دوسری سیاسی پارٹی کے بندے کو کبھی نہیں کہا کہ یہ بچ جائے، وہ کہتے ہیں یہ مر بھی جائے، اس کو پھانسی بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس پہ جو ہے وہ افسوس کا اظہار بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ ملک کا نقصان ہو، جس چیز کا مرضی نقصان ہو. تو خاص طور پہ میں جو آپ کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے. نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ مذہب کے نام پہ گمراہ نہ ہو، وہ اسی مذہبی جماعت کا ساتھ دیں جو واقعی الہ کلمت اللہ کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری جتنی زیادہ تر بڑی پارٹیز ہیں جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، پی ٹی آئی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دے بلیو ان سیکولر ڈیموکریسی، ویسٹرن ڈیموکریسی پر یقین رکھنے والے ہیں. وہ کوئی الہ کلمت اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا خان صاحب یا زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں آؤں گا جی جو نماز کا جو ہے وہ نظام قائم کرواؤں گا یا زکوٰۃ کا نظام قائم کرواؤں گا. اپنی اقتدار اور اپنی کرسیوں کی خاطر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں، اور مذہب کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر استحصال ہے مذہب کا بھی، ملک و قوم کا بھی، اور ہمارے نوجوان طبقے کا بھی. ہمیں اس چیز کا شدید احساس ہونا چاہیے کہ ہماری صلاحیتیں اور ہمارا وقت صرف اور صرف اسی چیز کے لیے استعمال ہو جو واقعی الہ کلمت اللہ کے لیے ہے، اور ہمیں اس چیز سے جو احتیاط کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.